بھائی آنکھیں بند کر کے بغیر تحقیق کیے، بغیر تصدیق کیے، دل و جان سے ادب اور احترام کرتے ہوئے سمعنا و اطعنا، سننا اور اطاعت کر لینا، یہ صرف شان نبیوں رسولوں کی ہے کہ ان کی ہر بات کو آنکھیں بند کر کے سن لو اور اس پہ اللہ کی رضا کے لیے عمل کر دو۔ ہم نے اللہ معاف کرے یہی رتبہ اپنے اپنے بڑے بڑے علماء کو دے دیا ہوا ہے، ان کی ہر بات کو حرف آخر سمجھتے ہیں۔ اب ابا جی نے، دادا جی نے نعرہ بھی مار دیا، نعرہ تکبیر، حضرت صاحب کے لمبے چوڑے القاب لے کے جب دادے اور ابے نے نعرہ مارا، قریب بیٹھا ہوا بیٹا اور پوتا قائل ہو گیا کہ یہ بہت بڑی ہستی ہے، یہ بہت بڑی شان کے مالک ہیں، ان کی بات میں بڑا وزن ہے، یہ بڑی پہنچی ہوئی باتیں کرتے ہیں، یہ بڑی معرفت والی باتیں کرتے ہیں۔ اگر ابا جی اور دادا ابو ان کے قائل ہیں تو میں تو شاہی کوئی نہیں، میں بھی ان کے پیچھے ہی چلنا ہے، جو یہ کہیں گے آنکھیں بند کر کے مانوں گا۔ چاہے آستانوں پہ رکوع کرو، سجدے کرو، بیٹے مانگو، بیٹیاں مانگو، کاروبار مانگو، شفا مانگو، اور نظر و نیاز اللہ کے نام کی، غیر اللہ کے نام پہ جا کے بکرے جانور ذبح کرو غیر اللہ کے نام پہ۔ امت کو یہ چورن بیچا ہوا ہے چند ایک گمراہ مولویوں نے، جی اس امت میں شرک نہیں ہو سکتا۔ واقعہ معراج ہر سال بیان کیا جاتا ہے، آپ سنتے ہیں، پڑھتے بھی ہیں بچپن سے۔ رجب کے مہینے میں ہر سال مساجد میں، مدارس میں، جلسوں میں، کانفرنسوں میں، پروگراموں میں واقعہ معراج بیان کیا جاتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں، خاتم النبیین، امام الانبیاء، سیدنا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ بہت بڑا معجزہ ہے۔ عزیز بھائیو، دین اسلام میں اضافہ کرنے کی اور کمی کرنے کی کسی کو اجازت نہیں ہے۔ افسوس کے ساتھ کہا جاتا ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو عظمت، جو شان، جو مقام، مرتبہ، رفعت قرآن مجید کی آیات میں، صحیح احادیث میں بیان کی گئی ہے، اللہ کی قسم وہ اللہ کے بعد سب سے بڑی عظمت ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی اگر کوئی عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے، معجزات کے حوالے سے، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے اپنی طرف سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں اضافہ کرے، معجزات میں، یا اپنی طرف سے کوئی ایسی بات کہے جو صحیح حدیث میں نہیں ہے، اور وہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہو، ایسی محبت اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ حکمن فرمایا کہ مجھے میری شان سے بڑھانا نہیں، کم بھی نہیں کرنا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پوری کائنات میں سب سے اعلیٰ ہے، اور نبیوں رسولوں کے بھی وہ سردار ہیں، ان جیسا کوئی بھی نہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت، شان، مقام، مرتبہ کم کرنے والا بھی دائرہ اسلام سے خارج ہے، اور اس میں اضافہ کر کے اللہ کے برابر کرنے والا بھی، اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ واقعہ معراج میں بھی بہت ساری چیزیں سالانہ طور پر ایڈ کی جا رہی ہیں، کچھ تو کتابوں میں پہلے سے ہی موجود ہیں اور ان کا صحیح احادیث میں ذکر نہیں ہے۔ علماء کی لکھی ہوئی کتابیں، تاریخ کی لکھی ہوئی، مفکرین کی کتابیں، اس میں کچھ چیزیں ایسی شامل ہیں جن کا قرآن مجید کی آیات اور صحیح احادیث سے کوئی تعلق نہیں۔ اسی طرح مزید نئے نوجوان خطیب، طالب علم جو ابھی اپنی تعلیم مکمل کر کے کل ہی فارغ ہوئے ہیں، یا بھی طالب علم کے دور میں ہی جمعہ پڑھانا، درس دینا شروع کر دیا، تحقیق نہیں، مطالعہ نہیں، تدبر نہیں، غور و فکر نہیں، اور پھر علم کی گہرائی میں نہیں گئے، اور پھر سمجھ بوجھ نہیں ہے اتنی، وہ بھی ہر سال کچھ نہ کچھ اپنی طرف سے ایڈ کرتے ہیں اس واقعے میں۔ اصل مسئلہ یہ نہیں ہے کہ علماء دین میں اضافہ کر رہے ہیں، کمی بیشی کر رہے ہیں، یہ بھی بہت بڑا مسئلہ ہے، خطرناک جرم ہے دین میں اضافہ کرنا، کمی کرنی۔ لیکن میری نظر میں اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو سامعین ہیں، سننے والے، جمعہ سن رہے ہیں، درس سن رہے ہیں، حضرت صاحب کا، خطیب صاحب کا، مفتی صاحب کا، امام صاحب کا بیان سن رہے ہیں، مفتی صاحب نے، حضرت صاحب نے ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ مصلی پہ جو بھی کہہ دیا اس کو حرف آخر سمجھ لیا، یہاں سے معاملہ خراب ہوا ہے۔ اگر مساجد میں، مدارس میں، خطبات جمعہ میں، دروس میں علماء کی ہر بات کی سامعین تصدیق کرنا، تحقیق کرنا شروع کر دیں تو انشاءاللہ کوئی بھی دین میں اضافہ نہیں کرے گا۔ جو بھی آپ بات سنتے ہیں، چاہے دنیا کا سب سے بڑا اس صدی کا عالم کیوں نہ ہو، اس کی بھی بات کی تحقیق اور تصدیق لازم ہے۔ او بھائی آنکھیں بند کر کے بغیر تحقیق کیے، بغیر تصدیق کیے، دل و جان سے ادب اور احترام کرتے ہوئے سمعنا و اطعنا، سننا اور اطاعت کر لینا، یہ صرف شان نبیوں رسولوں کی ہے
کہ ان کی ہر بات کو آنکھیں بند کر کے سن لو اور اس پہ اللہ کی رضا کے لیے عمل کر دو. ہم نے اللہ معاف کرے یہی رتبہ اپنے اپنے بڑے بڑے علماء کو دے دیا ہوا ہے. ان کی ہر بات کو حرف آخر سمجھتے ہیں. نتیجہ کیا نکلا کہ جس مولوی کے منہ میں، گمراہ مولویوں کی بات کر رہا ہوں، کسی فرقے کسی ایک جماعت تنظیم کا نام نہیں لے رہا، چاہے وہ کوئی بھی ہے، کسی بھی جماعت سے کسی بھی تنظیم سے تعلق ہے، جب سے علماء کی باتوں کی تحقیق اور تصدیق کرنا ہم نے چھوڑ دیا، جب جس کے منہ میں، گمراہ مولویوں کے منہ میں جو بھی آتا ہے وہ کہہ دیتے ہیں. سننے والے سبحان اللہ، ماشاء اللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ نعرے لگائے جاتے ہیں. اب نعرہ بھی مزید آنے والی نئی نسلوں کو بہت بڑا قائل کر دیتا ہے. ایک تو حضرت صاحب نے کہہ دیا، ابا جی نے دادا جی نے مان لیا، اب ابا جی نے دادا جی نے نعرہ بھی مار دیا، نعرہ تکبیر. حضرت صاحب کے لمبے چوڑے القاب لے کے جب دادے اور ابے نے نعرہ مارا، قریب بیٹھا ہوا بیٹا اور پوتا قائل ہو گیا کہ یہ بہت بڑی ہستی ہے، یہ بہت بڑی شان کے مالک ہیں، ان کی بات میں بڑا وزن ہے، یہ بڑی پہنچی ہوئی باتیں کرتے ہیں، یہ بڑی معرفت والی باتیں کرتے ہیں. اگر ابا جی اور دادا ابو ان کے قائل ہیں تو میں تو شاہی کوئی نہیں، میں بھی ان کے پیچھے ہی چلنا ہے، جو یہ کہیں گے آنکھیں بند کر کے مانوں گا. تو عزیز بھائیو، آپ سنتے ہیں ہر سال کہا جاتا ہے، اکثر علماء کہتے ہیں کہ بھائی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد مجھے یہ فکر نہیں ہے کہ میری امت شرک کرے گی. یعنی بہت سارے ہمارے علماء ایسے بھی ہیں جو امت کو یہ کہہ رہے ہیں کہ اس امت میں شرک نہیں ہوگا، شرک نہیں ہے. چاہے آستانوں پہ رکوع کرو، سجدے کرو، بیٹے مانگو، بیٹیاں مانگو، کاروبار مانگو، شفا مانگو، اور نظر و نیاز اللہ کے نام کی، غیر اللہ کے نام پہ جا کے بکرے جانور ذبح کرو غیر اللہ کے نام پہ. امت کو یہ چورن بیچا ہوا ہے چند ایک گمراہ مولویوں نے، جی اس امت میں شرک نہیں ہو سکتا. اور بھائی وہ صحیح حدیث ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اہل بیت اعظام اور صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین، جن کے دلوں کو اللہ نے دیکھا، امتحان لیا، پاس کر دیا، اولئک هم المؤمنون حقا کا اللہ نے سرٹیفکیٹ دے دیا، جن کو قرآن کہتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اس جماعت کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ مجھے تمہارے بارے میں یہ فکر نہیں ہے کہ تم میرے بعد شرک میں مبتلا ہوگے. ساری امت کے لیے نہیں تو نہیں کہا. اب واقع معراج میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس تشریف لائے تو اللہ تعالیٰ نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 تحفے عطا کیے. ہر سال یہ واقعہ بیان کیا جاتا ہے، سنا جاتا ہے، الا ماشاءاللہ چند ایک علماء یہ 3 تحفے بیان کرتے ہیں، وگرنہ زیادہ تر بس یہی بتاتے ہیں کہ 5 نمازیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، جو 50 تھی موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر کم ہوتی 5 رہ گئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ گئے امت کے لیے درد لے کے، فکر لے کے، رحم والا معاملہ لے کر گئے تو 5 رہ گئی. یہ تو بالکل ٹھیک ہے. اور بھائی اگلے جو 2 تحفے اللہ نے دیے وہ کیوں نہیں بتاتے علماء امت کو زیادہ تر؟ وہ اگر بتا دیں تو ایک بہت بڑا جھوٹ ہے جس کو معاشرے میں پھیلایا گیا کہ درباروں، آستانوں اور مزاروں پر جو مرضی کرو شرک نہیں ہے. تمہارے پر جو شرک کا فتویٰ لگائے گا وہ خود دار اسلام سے خارج ہے، تم شرک نہیں کر رہے، جو مرضی کرو، اس امت میں شرک نہیں ہے. تو عزیز بھائیو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 چیزیں عطا کی گئیں، ان میں سے ایک تو 5 نمازیں، دوسرا اللہ تعالیٰ نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیتیں بھی بطور تحفہ دی، یہ بھی معراج کا تحفہ ہے. اور تیسری چیز اللہ نے بطور تحفہ دی، یہ آج کے درس کی آخری بات ہے، وہ تھی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ رحمت والا معاملہ فرمایا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ آپ کا جو امتی شرک کیے بغیر مر گیا، جتنا بھی گناہ گار ہوا، اللہ کہتے ہیں اگر میں چاہوں تو اپنی رحمت سے اس کو معاف کر دوں. لیکن آپ کی امت میں سے اگر کوئی شرک کر کے مر گیا، اس کی معافی نہیں ہوگی. اب یہ اگر بیان کریں گے تو وہ بیان کیا ہوا کدھر جائے گا؟ 10 20 50 سال ممبر پہ کہتے رہے امت میں شرک نہیں ہوگا، شرک نہیں ہوگا. اللہ کہہ رہے ہیں جو شرک کیے بغیر آئے گا اس کے لیے اللہ کہتے ہیں میں اپنی رحمت سے معافی کا اعلان کروں گا، لیکن مشرک کے لیے جنت نہیں ہے. انہ من یشرک باللہ، جس نے بھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنایا، فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اس پر اللہ نے جنت کو حرام کر دی ہے. ومأواہ النار، مشرک کا ٹھکانہ جہنم ہے. وما علینا الا البلاغ.